نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلوات وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و خطابہ الحمید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مل کر دل جمی سے باواز بلند صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ 4 دنوں سے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی اس آیت کی تلاوت کی کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے، یعنی اگر تم نہیں جانتے، اگر تم جاہل ہو، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کیا کام کرو؟ اہل ذکر سے سوال کرو. اور یاد رکھیے کہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس آیت کی اگر تفسیر ہے تو وہ آیت کے مطابق ہی جملے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. اور رسول اللہ نے اس کے مقابلے میں ایک حدیث ارشاد فرما دی، اور اہل علم اور علم کی تشنگی رکھنے والوں کے لیے ان کی پیاس کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ نے فرما دیا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں بہت سی ایسی سورہ ہیں، بہت سی ایسی آیتیں ہیں جو جناب امیر کی شان میں نازل ہوئی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ صرف آیتیں ہی جناب امیر کی شان میں نازل نہیں ہوئی، بہت سی سورہ ایسی ہیں، جیسے سورہ حل عطا جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی جناب امیر کی شان میں نازل ہوئی ہے. اور یاد رکھیے کہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں کہ جن کا نام ہے علامہ فخر الدین رازی. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ امیر المومنین کے لیے قرآن مجید میں 360 ایسی آیتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں. اور ہمارے مکتب کے بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے علامہ طبرسی، انہوں نے تو پوری کتاب لکھ دی کہ 500 آیہ فی فضائل علی بن ابی طالب. یہ قرآن مجید میں علی بن ابی طالب کے لیے 500 ایسی آیتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں. اور ہمارے بعض علماء ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے لکھا کہ جناب امیر کے لیے قرآن مجید میں 1000 ایسی آیتیں ہیں جو نازل ہوئی ہیں. تو یہ جناب امیر کا مقام ہے کہ قرآن مجید میں آپ کے لیے اتنی آیتیں نازل ہوئیں. اور اب دوسری طرف آ جائیے، چاہے وہ مکتب اہل سنت ہو، چاہے وہ مکتب تشیع ہو، چاہے وہ مکتب اہل سنت کی حدیث کی کتابیں ہیں، چاہے وہ مکتب تشیع کی حدیث کی کتابیں ہیں، سب کتابوں کے اندر جناب امیر سے متعلق بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جو بیان رسول اللہ نے فرمائی ہیں. یعنی اللہ نے علی کے لیے قرآن کی آیتیں ارشاد فرمائی ہیں اور رسول اللہ نے علی کے لیے بولیے گا حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں. لیکن جب میں نے ان آیات کا مطالعہ کیا، جب ان حدیثوں کا مطالعہ کیا، تو میں اس ایک نتیجے پر پہنچا کہ جہاں پر بھی علی کی فضیلت کو بیان کیا وہاں پر لوگوں نے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانے کی کوشش کی. یعنی جہاں پر بھی علی کی فضیلت نظر آئی وہاں پر چھینا جھپٹی شروع کر دی گئی. مثلا اگر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، دنیا نے اس حدیث کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جب تک کہ انہوں نے اس شہر کی کھڑکی نہ لگا دی اور جب تک انہوں نے اس شہر کی چھت نہ بنا دی. حالانکہ رسول اللہ نے تمثیل کے طور پر پیش کیا تھا
کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اگر تم شہر میں آنا چاہتے ہو تو دروازے کے ذریعے سے آؤ. رسول اللہ نے صرف اور صرف مثال دے کر پیش کیا کہ اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو در سے آؤ, ویسے نہیں آ سکتے. مگر دنیا نے کیا کام کیا؟ دنیا نے اسے محل اور مکان کی شکل دے دی. میں کہوں گا کہ چلو اگر محل اور مکان بنانا ہی تھا کہ جہاں دنیا نے اس کی چھت بنا دی, جہاں دنیا نے اس کی کھڑکیاں بنا دی, میں کہوں گا مکان اور محل کے اندر اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے, وہ بھی دنیا بنا دیتی. تو جو مرضی دنیا کا چاہا انہوں نے علی کی فضیلت کے ساتھ دوسروں کی فضیلت کو شامل کر دیا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں جن کا نام ہے علامہ حجر مکی, ان کی کتاب ہے سوائق محرقہ. انہوں نے میرے مولا علی کی شان میں اس میں بہت کچھ بیان کیا, لیکن جہاں پر انہوں نے مولا علی کی شان کو بیان کیا وہاں پہ انہوں نے دوسروں کو بھی علی کے ساتھ فٹ کر دیا. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی فضیلت ہوگی تو وہ اس کی اپنی بنا پہ بھی ہوگی کہ ساری کی ساری فضیلتیں علی کے ساتھ ہی جڑنے سے ملتی ہیں. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ دنیا کو اپنا آپ منوانے کے لیے بھی اگر کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے تو اس ذات کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ بہت سی ایسی آیتیں ہیں کہ جو مولا کی شان میں نازل ہوئی, یا ان کے معنی تبدیل کر دیے گئے یا ان کا شان نزول تبدیل کر دیا گیا. آپ ایک آیت جو آپ کی سب کی سنی ہوئی ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس آیت کا نمبر بھی 5 ہے اور سورہ کا نمبر بھی 5 ہے. 5ویں سورہ مائدہ, اس کی 55ویں آیت, یعنی 5 اور 5, یعنی جو آیت پوری طرح پنجتنی ہو اسے سورہ ولایت اور آیہ ولایت کہتے ہیں. تو اس میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ انما ولیکم اللہ. توجہ فرمائیے گا, آپ کی خاموشی کو دور کرنے لگا ہوں. میں نے کہا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, کہ بس اللہ تمہارا ولی ہے اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ علی تمہارا ولی ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں میں تمہید نہیں باندھوں گا, صرف مختصر جملے بیان کر کے آپ کو حقیقی ولایت کے معنی بتلانا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں کہ حالت رکوع میں اگر کسی نے زکوٰۃ دی ہے تو اس ذات کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب سے اس لیے بھی مخصوص ہے, اس جملے پر آپ خاموش رہیں گے تو مجھے دکھ رہے گا کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کے لیے قبلہ کاظمی صاحب اس لیے بھی مخصوص ہے کہ ساری دنیا نے اس آیت پر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عمل کیا, لیکن علی نے پہلے عمل کیا اس کے بعد آیت نازل ہوئی. اب جانتے ہیں کہ ساری امت نے نماز تب پڑھی جب اللہ کی جانب سے نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا. ساری امت نے روزہ تب رکھا جب اللہ کی جانب سے روزہ رکھنے کا حکم نازل ہوا. ساری امت نے حج تب کیا جب اللہ کی جانب سے حج ادا کرنے کا حکم نازل ہوا. ساری امت نے خمس و زکوٰۃ تب دی جب اللہ کی جانب سے خمس و زکوٰۃ دینے کا حکم نازل ہوا. مگر علی کے لیے اللہ نے آیت نازل نہیں کی کہ علی آپ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دیں. جب علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تب اللہ نے حکم نازل کیا کہ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع بھی کرتے ہیں. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ, بے شک اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ علی تمہارا ولی ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے. اور آپ اس جملے کا لطف لیں گے کہ اللہ نے آیت بھی اس انداز سے نازل کی کہ علی کے اس عمل کی پوری تصویر بنا کے رکھ دی. گویا علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی, لیکن اللہ نے علی کے اس زکوٰۃ دینے کے منظر کو قرآن میں پوری طرح منظر کشی کر کے بیان کر دیا. یعنی وہ علی بھی اللہ کا ولی ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے اور
حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے. پوری منظر کشی کر کے بتا دیا. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, لہٰذا اب علی کوئی بھی عمل انجام دیں گے تو آیات قرآن پر واجب ہے کہ وہ علی کے عمل کا طواف کرتے ہوئے نظر آئیں. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ, بے شک اللہ تمہارا ولی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں آہستہ آہستہ چل کر اس آیت کی جو تفسیر اور تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں آپ تحفہ لے کر جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ. اب آپ اس جملے کو سمجھتے چلے جائیے گا, بات آگے کی طرف بڑھے گی. انما ولیکم اللہ, بے شک اللہ تمہارا ولی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ ولی سرپرست کو کہتے ہیں, ولی حاکم کو کہتے ہیں, ولی اسے کہتے ہیں جو اولا بالتصرف ہو, ولی اسے کہتے ہیں جو جانوں سے قریب ہو, اسے ولی کہا جاتا ہے. اور اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی جو ہے مومنین کے نفسوں پر اولا ہے, نبی مومنین کے دلوں پر تصرف رکھتا ہے, نبی مومنین کے دلوں پر سرپرستی رکھتا ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومنوں کے دلوں پر حاکم ہے. اور جب غدیر کے میدان میں پیغمبر تھے اس وقت کیا ارشاد فرمایا؟ پیغمبر جب غدیر کے میدان میں تھے تو رسول اللہ نے تمام اصحاب کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا, الست اولا, کیا میں تمہارے نفسوں پر اولویت رکھتا ہوں؟ تو سب نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ ہاں, آپ ہمارے نفسوں پر حاکم ہیں, آپ ہمارے نفسوں پر اولویت رکھتے ہیں. تو یہیں سے ہمیں لفظ اولا کا فلسفہ مل گیا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس کے نفسوں پر میں اولا ہوں اس کا میں مولا ہوں, اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اور یاد رکھیے کہ رسول اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا مظہر بنا کر بھیجا. کبھی اللہ نے اپنے حبیب کو طٰہٰ کہا, کبھی یاسین کہا, کہیں مزمل کہا, کہیں مدثر کہا, کہیں رعوف کہا اور کہیں رحیم کہا. قاضی صاحب کہیں گے کہ یہ رعوف اور رحیم تو اللہ کی صفت ہے, یہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیوں صفت عطا کر دی؟ میں کہوں گا قبلہ میں نے عطا نہیں کی, اللہ رب العزت قرآن میں اپنے حبیب کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم, کہ میرا حبیب ہم نے آپ کو مومنین کے لیے عزیز بنا کر بھیجا ہے, آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. بالمؤمنین رعوف رحیم, آپ ان کے لیے رعوف بھی ہیں, آپ ان کے لیے رحیم بھی ہیں, یعنی آپ ان کے لیے بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ یہ رعوف الرحیم تو اللہ کی صفت ہے. تو اللہ نے یہ صفت اپنے حبیب کو عطا کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے پاس اللہ کی ولایت ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو چونکہ صفت ولایت عطا کر دی, اور اللہ کے پاس جو صفتیں تھی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کرتے ہوئے کہا کہ میرا حبیب میں چونکہ رعوف بھی ہوں, میں چونکہ رحیم بھی ہوں, اس لیے میں نے تجھے اپنی صفت رعوف بھی عطا کر دی, میں نے تجھے اپنی صفت رحیم بھی عطا کر دی. اب جب رسول اللہ کو اللہ نے اپنی صفت رحیم عطا کر دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو رحیم ہیں, ایک اللہ بھی رحیم ہے, دوسرے رسول اللہ بھی رحیم ہے. اب جب اللہ نے اپنے حبیب کو صفت رحیم عطا کر دی تو رسول اللہ کی صفت رحیمیت کا مظہر بن گئے. گفتگو مشکل تو نہیں ہے. جب اللہ نے اپنے حبیب کو صفت رحیم عطا کر دی تو رسول اللہ کی صفت رحیم کا مظہر بن گئے, اور ارشاد فرما دیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کہ میرا حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت قرار دے کر. معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی صفت رحیم کا مظہر ہے. رسول اللہ کا رحیم ہونا اللہ کی صفت رحیمیت
کہ مظہر ہونے کو ثابت کرتا ہے. لیکن ہم دنیا کا کیا کریں؟ جب ہم دنیا کو یہ بتلاتے ہیں کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہ کی صفات کا مظہر ہیں, تو دنیا ہم پر الزام لگانا شروع کر دیتی ہے کہ تم شرک کر رہے ہو. گویا کہ اللہ رب العزت نے علی کی صفات میں شک کرنے والوں کو بتا دیا کہ جس طرح رسول اللہ کا اللہ کی صفت رحیمیت کا مظہر ہونے سے اللہ کی توحید میں کوئی بھی شک نہیں آتا, اسی طرح اگر علی اللہ کی تمام صفات کا مظہر بن جائے تو اللہ کی توحید پر کوئی بھی فرق نہیں آئے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انما ولیکم اللہ, بے شک اللہ تمہارا ولی ہے اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے. اچھا, میں جملہ خود ہی سوچ کر خود ہی لطف لیے جا رہا ہوں کہ اس آیت میں دیکھیں, آج آپ کو ایک نئی جہت سے تفسیر بتا رہا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ انما ولیکم اللہ, بے شک اللہ تمہارا ولی ہے, ورسولہ, اور کیا ترجمہ بنے گا؟ رسول تمہارا ولی ہے. یعنی اللہ اپنے حبیب کو رسول بھی کہہ رہا ہے اور ولی بھی کہہ رہا ہے. یاد رکھیے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں, جتنے بھی رسول گزرے ہیں, وہ نبی اور رسول تو ہیں, مگر کوئی نبی اور رسول ولی نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں, جتنے بھی رسول گزرے ہیں, وہ انبیاء اور رسول تو ہیں مگر ولی نہیں ہیں. اور جتنے بھی ولی گزرے ہیں وہ اللہ کے اولیاء تو ہیں, اللہ کے ولی تو ہیں, مگر کوئی ولی اللہ کا رسول بھی نہیں اور نہ ہی نبی ہے. مگر یہ رسول اللہ کی ذات واحد ذات ہے کہ اللہ نے انہیں یہ عظمت عطا فرمائی کہ یہ اللہ کا حبیب اللہ کا نبی بھی ہے, اللہ کا رسول بھی ہے اور اللہ کا ولی بھی ہے. معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ کا ظاہر رسالت ہے اور رسول اللہ کا جو باطن ہے وہ ولایت ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ کا جو ظاہر ہے وہ رسالت ہے, رسول اللہ کا جو باطن ہے وہ ولایت ہے. اور یاد رکھیے کہ رسالت کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ولایت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. رسالت رسول اور ولایت رسول, ان دونوں چیزوں کو سمجھیے گا. ولایت رسول اللہ حجاب رسالت میں ہے, جملہ سمجھ رہے ہیں؟ ولایت رسول اللہ حجاب رسالت میں ہے اور ولایت خدا بھی حجاب رسالت میں ہے. میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کا ظاہر رسالت ہے اور رسول اللہ کا باطن ولایت ہے, اور رسالت کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے, جبکہ ولایت کا تعلق بندوں کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ ہے. رسول اللہ کا ظاہری وجود بندوں کے لیے تھا, مگر رسول اللہ کا جو باطنی وجود تھا وہ بندوں کے لیے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے آیا تھا. تو میں نے کیا عرض کیا کہ رسول اللہ کا ظاہر بندوں سے ملتا ہے, مگر رسول اللہ کا جو باطن ہے وہ بندوں سے نہیں بلکہ خدا سے ملتا ہے. اور یاد رکھیے کہ رسالت کا کام بندوں تک احکام الہیہ کو پہنچانا ہوتا ہے, جبکہ ولایت کا کام بندوں تک احکام الہیہ کو پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ صفات الہیہ کا مظہر ہو کر دنیا کو خدا کی پہچان کروانا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جو ولایت رسول ہے یہ سب کے سب رسول اللہ کے معجزات ہیں. اگر رسول اللہ نے بہت سے معجزات دکھائے یہ ولایت رسول اللہ ہے. مثلا رسول اللہ نے مغرب سے سورج کو نکال دیا, یہ ولایت رسول اللہ ہے. اگر رسول اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا یہ ولایت رسول اللہ ہے. اگر رسول اللہ نے جانوروں سے گفتگو کی, جانوروں سے ہم کلام ہوئے, یہ رسول اللہ کی ولایت ہے. اگر رسول اللہ نے درختوں سے ہم کلام ہوئے یہ رسول اللہ کی ولایت ہے. اگر رسول اللہ نے ہاتھوں پر سنگریزوں کو بلند کر کے کہا کہ سبح للہ, اللہ کی تسبیح کر, اگر سنگریزوں نے اللہ کی تسبیح کرنا شروع کی تو یہ رسول اللہ کی ولایت ہے. تو یہ ولایت رسول اللہ ہے. لیکن قبلہ کاظمی صاحب جو اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ لطف کی بات ہے کہ رسول اللہ کی جو رسالت تھی اس کے حجاب میں رسول اللہ کی ولایت تھی. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی ولایت کھل کر دنیا کے سامنے نہ آ سکی. رسول اللہ کا ظاہر رسالت ہے اور باطن ولایت ہے. اب چونکہ رسول اللہ کی جو ولایت تھی وہ حجاب رسالت کے اندر تھی, اس لیے رسول اللہ کی ولایت دنیا کے سامنے کھل کر نہ آ سکی. اب جانتے ہیں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے صفت اور دوسری کیا ہوتی ہے؟ صفت نہیں بلکہ خداوند عالم کی جانب سے
ادا کیا ہوا اور بیان کیا ہوا معجزہ ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب رسول اللہ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن صفت ولایت دے کر بھیجا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سامنے رسول اللہ کی رسالت تو آ گئی، مگر رسول اللہ کی جو صفت ولایت تھی یہ کھل کر سامنے نہ آ سکی۔ لیکن جب اللہ نے محسوس کیا کہ اب یہ صفت ولایت کھل کر دنیا کے سامنے آ جائے، یعنی وہ ولایت جو اب تک حجاب میں تھی وہ ولایت دنیا کے سامنے کھل کر آ جائے، لہٰذا اب ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی، ایک ایسے ولی کی ضرورت تھی کہ جو اللہ کی صفات کا بھی مظہر ہو، جو رسول اللہ کی صفات کا بھی مظہر ہو۔ اب چونکہ ضرورت تھی کہ یہ دونوں ولایتیں کھل کر سامنے آ جائیں، اس لیے اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرما دیا کہ اے میرا حبیب غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کر دو۔ چونکہ جب غدیر میں امیر المومنین کی ولایت کا جب اعلان ہونا تھا، اب جانتے ہیں کہ رسول اللہ حجۃ الوداع کر کے واپس آ رہے تھے، جیسے ہی رسول اللہ غدیر خم کے میدان میں پہنچے تو ایک مرتبہ اللہ نے حکم دے دیا کہ میرا حبیب آپ نے سارے دین کو پہنچا دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ، کہ میرا حبیب اللہ نے جو آپ کو پیغام ولایت پہنچانے کا ذمہ دیا تھا اس ذمے کو آج ادا کر دیں، اور اگر آپ نے اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا کہ جو کہ میری ولایت کا مظہر علی ہے، آپ کی ولایت کا بھی مظہر علی ہے، آج علی کی ولایت کا اعلان کر دے تاکہ تمام میری ولایت کی جو صفات ہیں وہ علی کے اندر ظاہر ہو جائیں، اور آپ کی جو وہ ولایت کی ذمہ داریاں ہیں اور صفات ہیں علی کے اندر ظاہر ہو جائیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے علی کا ہاتھ تھاما اور ارشاد فرما دیا کہ لوگوں دیکھو اور پہچانو، جو اللہ کی ولایت کی تمام صفات کا مظہر ہے اور میری ولایت کی تمام صفات کا جو مظہر ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ کون ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یا علی۔ اب جب غدیر کے میدان میں پہنچے رسول اللہ تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ بلال جو آگے گزر گئے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو تاکہ وہ پہنچ جائیں۔ اب جب سب کے سب پہنچ گئے تو اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بلال آج صرف حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ بات نہیں بنے گی، بلکہ حی علی خیر العمل بھی کہنا پڑے گا۔ چنانچہ جناب حضرت بلال نے کیا کہا؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ نماز کی طرف بھی آؤ، کامیابی کی طرف بھی آؤ، لیکن آج تمہیں رسول اللہ ایک خیر عمل بتانا چاہتے ہو، اس کو بھی قبول کرو۔ چنانچہ جب سب کے سب آ کر غدیر میں جمع ہو گئے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ممبر بنایا جائے۔ اصحاب رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ ممبر تو موجود ہی نہیں، ممبر تو ہم مدینے میں چھوڑ آئے، اگر آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم ممبر کو ساتھ لے آتے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ چلو کوئی بات نہیں۔ شاید رسول اللہ نے یہ سوال اس لیے کیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جو 2 مہینے پہلے ممبر بنانا نہیں جانتے تھے وہ 2 مہینے بعد صاحب ممبر کیسے بنا بیٹھے۔ چنانچہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کے پالانوں کو اتارا جائے۔ اونٹوں کے پالانوں کو اتارا گیا۔ پہلے رسول اللہ خود اس ممبر پر سوار ہوئے، اس کے بعد علی کو اپنے پاس بلوایا۔ جب امیر المومنین آئے، رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا اور خطبہ غدیر دیا۔ خطبہ غدیر دینے کے بعد علی کے ہاتھ کو تھاما اور ارشاد فرما دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ امیر المومنین کے پاس 2 ولایتیں ہیں، ایک اللہ کی ولایت ہے، دوسری رسول اللہ کی ولایت ہے۔ اور ولایت کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ پتہ نہیں ولایت کیا چیز ہے جو اللہ نے عطا کی، نہیں، ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی صفات خدا تھیں اللہ نے ان سب صفات کا مظہر علی ابن ابی طالب کو قرار دے دیا، یہ ولایت کے معنی ہے۔ اور رسول اللہ کے پاس جتنی بھی صفات تھیں رسول اللہ نے وہ اپنی ولایت کی شکل میں علی ابن ابی طالب کو عطا کر دی۔ اب ذات علی ایک ہے، مگر علی ابن ابی طالب 2 ولایتوں کا مظہر کامل ہے۔
اللہ کی ولایت کا بھی مظہر کامل ہے اور رسول اللہ کی ولایت کا بھی علی مظہر کامل ہے. آپ کہیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ علی بن ابی طالب اللہ کی ولایت کا کیسے مظہر کامل ہے؟ علی رسول اللہ کی ولایت کا کیسے مظہر کامل ہے؟ یاد رکھیے کہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. چونکہ علی کے پاس اللہ کی ولایت ہے اس لیے ولایت خدا کے حامل ہونے کے ناطے علی علی ولی اللہ ہیں. آج کلمے کے مفہوم کو سمجھے. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اس معنی کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ علی ولی اللہ کیسے ہے. چونکہ علی کے پاس اللہ کی تمام صفات کا مظہر ہونے کی حیثیت ہے اس لیے علی علی ولی اللہ ہیں. چونکہ علی کے پاس اللہ کی تمام صفات ہیں اور اللہ نے علی کو اپنی تمام صفات کا مظہر بنایا ہے اس لیے علی علی ولی اللہ ہیں. تو آپ نے سوال کیا کہ علی کیسے اللہ کی صفت ولی اللہ ہونے کا مظہر ہے. تو علی کے پاس اللہ کی تمام صفات ہیں, اللہ کی ولایت ہے. علی کے پاس چونکہ اللہ کی ولایت ہے اس لیے علی علی ولی اللہ ہیں. اور علی کے پاس صرف اللہ کی ولایت ہی نہیں ہے بلکہ علی کے پاس رسول اللہ کی بھی ولایت ہے. چونکہ علی کے پاس رسول اللہ کی ولایت ہے, ولایت رسول اللہ کے حامل ہونے کے ناطے علی وصی رسول اللہ ہیں. تو ذات علی ایک ہے مگر اس کے اندر دونوں ولایتیں ہیں. اللہ کی بھی ولایت علی کی ولایت میں ہے, رسول اللہ کی ولایت بھی علی کی ولایت میں ہے. گویا کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت توحید کا بھی قوت بازو ہے اور ولایت رسول اللہ کا بھی قوت بازو ہے. یہی وجہ ہے کہ چونکہ علی کے پاس اللہ کی بھی ولایت ہے, رسول اللہ کی بھی ولایت ہے, تو علی توحید کا بھی قوت بازو ہے اور علی رسالت کا بھی قوت بازو ہے. چونکہ علی توحید کا قوت بازو ہے, اگر توحید پر اگر کوئی مشکل آئی تو رسول اللہ کے اس وسیع علی نے اللہ کی توحید کو بچایا. تو جب اللہ کی توحید کو بچایا تو علی نفس اللہ کہلائے, اور جب شب ہجرت رسول اللہ کی رسالت کو بچایا تو نفس رسول اللہ کہلائے. دو صفات ہیں علی کے پاس. ذات علی ایک ہے مگر اس میں دونوں جلوے موجود ہیں. جلوہ کبریائی کے جلوے کا نام اور آئینے کا نام بھی ولایت علی بن ابی طالب ہے, اور جلوہ مصطفیٰ کے آئینے کا نام بھی ولایت علی بن ابی طالب ہے. اور یاد رکھیے کہ لفظ علی کے معنی ہوتے ہیں بلند. چلیں اتفاق سے یہ جملہ آ گیا, آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. علی کے معنی ہوتے ہیں بلند. عربی کے دو مصدر ہیں, ایک ہے علو اور دوسرا ہے دنو. علو کے معنی ہوتے ہیں علی اور اعلیٰ جس کے معنی ہوتے ہیں بلند. اس کے مقابلے میں ہے دنو جس کے معنی ہوتے ہیں پستی. تو علو سے نکلتا ہے علی اور اعلیٰ جس کے معنی ہوتے ہیں بلند. اور جہاں میرا مولا علی تشریف لایا اسے کیا کہتے ہیں؟ کعبہ. عربی زبان میں کعبے کا لفظ نکلتا ہے کعب سے جس کے معنی ہوتے ہیں بلند. علی کے معنی بلند, کعبے کے معنی بلند. اور جہاں میرا مولا علی تشریف فرما ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نجف. عربی زبان میں ٹیلے کی بلندی کو نجف کہتے ہیں. علی کے معنی بلند, کعبے کے معنی بلند, نجف کے معنی بلند. یعنی علی اس آفتاب کا نام ہے جو بلندیوں سے ابھرا, بلندیوں میں چمکا اور بلندیوں میں غروب ہو گیا. تو میں نے عرض کیا کہ علی کے معنی ہوتے ہیں بلند. اور یاد رکھیے کہ علی صرف نام علی نہیں ہے, علی اسم اللہ ہے. اور علی ایسا اسم خدا ہے کہ جس میں تمام مظاہر فطرت اور تمام مظاہر قدرت ظاہر ہوتے ہیں. آپ کہیں گے کیا دلیل ہے کہ علی اسم اللہ ہے؟ میں کہوں گا قرآن پڑھیے. قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, کہ تمام اچھے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں. کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, تم اللہ کے ان اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارو. آپ کہیں گے کہ اللہ کے وہ اچھے اچھے نام کون سے ہیں؟ کہ جن ناموں سے اللہ کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے.
میں کہوں گا مجھ سے نہ پوچھیے، اپنے امام سے پوچھیے، اس لیے کہ جب ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ مولا یہ جو اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، تم اللہ کے ان اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارو، مولا وہ اللہ کے اچھے اچھے نام کون سے ہیں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ میں بتاتا ہوں، اور میں آپ کو کتاب کا حوالہ دیے چلا دیتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ کتاب کا نام ہے کتاب کافی، اس کی پہلی جلد ہے، اس کے اندر کتاب نوادر موجود ہے کہ جب امام سے آ کے ایک شخص نے پوچھا کہ مولا یہ جو اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارو، مولا وہ اللہ کے اچھے اچھے نام کون سے ہیں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ نحن اسماء الحسنیٰ، کہ وہ اللہ کے اچھے اچھے نام کہ جن ناموں سے اللہ کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ نام ہم محمد و آل محمد ہیں۔ اب آپ نے یہ جان لیا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام اہل بیت ہیں، مگر آپ جانتے ہیں علماء اور صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جب اپنے بچے کا نام عباس رکھ دیں تو بعض والدین کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب نام کا بڑا اثر ہوتا ہے، یہ بچہ بچپن سے ہی سے جلالی ہے۔ اگر کسی بچے کا نام بالکل آرام والا رکھ دیا جائے تو وہ بچہ بڑا سکون کی حالت میں رہتا ہے۔ کہتے بچے کا جلالی نام نہ رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے ناموں کے اثر ہوتے ہیں تو کیا اللہ اور آل محمد کے اسماء کا اثر نہیں ہوگا؟ تو اہل بیت نے جب ارشاد فرما دیا کہ نحن اسماء الحسنیٰ، کہ اللہ کے وہ اچھے اچھے نام ہم محمد و اہل بیت محمد ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ ہر نام کا اثر ہوتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ پھر یہ جو اللہ کے نام ہیں، جو اہل بیت نے کہا کہ ہم اسماء حسنیٰ ہیں، ان کا کیا اثر ہے؟ تو میں کہوں گا جائیے مفاتیح الجنان یہاں موجود ہوگی قبلہ کی لائبریری میں، وہاں جائیے کھولیے، اس میں موجود ہے کہ خود اہل بیت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم انی اسألک باسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم۔ اگلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ الذی وضعتہ فی النہار فأضاہا وعلی اللیل فأظلم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ بار الہ تجھے تیرے اسماء الحسنیٰ کا واسطہ، جن میں سے وہ ایک نام کے جسے اگر دن پر رکھا جائے تو وہ روشن ہو جاتا ہے، جسے اگر رات پر رکھا جائے تو وہ تاریک ہو جاتی ہے۔ میں آپ ہی سے سوال کروں گا کہ آپ اللہ کے ایک نام کو لکھیے اور دن شروع ہونے سے پہلے اسے لکھ کر باہر رکھ دیجئے، تو کیا دن روشن ہو جائے گا؟ اگر رات میں اس نام کو رکھیں تو کیا رات روشن ہو جائے گی؟ کیا دن میں اگر ایک رات والا نام لکھ کر رکھ دیں تو کیا رات ہو جائے گی؟ تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کون سا نام ہے کہ جسے اگر دن پر رکھا جائے تو وہ روشن ہو جاتا ہے، جسے اگر رات پر رکھا جائے تو وہ تاریک ہو جاتی ہے؟ تو خود امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ نحن اللیالی و نحن الایام، کہ وہ نام کے جن سے دن ہوتا ہے اور جن سے رات ہوتی ہے وہ نام ہم محمد و اہل بیت کے محمد کے ہیں، جنہیں اگر دن پر رکھا جائے تو وہ روشن ہو جاتے ہیں، جنہیں اگر رات پر رکھا جائے تو وہ تاریک ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنہیں اگر دن پر رکھا جائے تو وہ روشن ہو جاتے ہیں اور رات پر رکھا جائے تو وہ تاریک ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ پوری کائنات کا جو نظام ہے یہ اسماء خدا کی وجہ سے چل رہا ہے، اور اہل بیت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اسماء ہم محمد و اہل بیت محمد ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ وہ ایک ذات کے جس کے اندر تمام صفات خدا اور اسماء خدا سمٹ کر آ جاتے ہیں، اس ذات کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ گفتگو مشکل تو نہیں آپ حضرات کے لیے؟ وہ ذات کے جس میں تمام کے تمام اسماء الہی سمٹ کر آ جاتے ہیں، اس ذات کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اسی لیے جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں کہ من رعانی فقد رعا الحق، کہ جس نے مجھے علی ابن ابی طالب کو دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ آپ کہیں گے کہ علی ابن ابی طالب کو دیکھنا حق کو دیکھنا کیسا ہو گیا؟ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اندر جتنے بھی جلوے تھے اگر وہ بشریت کے لبادے میں آئیں تو اس ذات کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اور اسی لیے ارشاد فرما دیا ان کے لیے کہ لا یشرک، اللہ اکبر، کہ علی ابن ابی طالب کی ذات میں شرک نہ کرنا۔ اللہ اکبر، کہ علی کی ذات میں شرک نہ کرنا۔ آپ کہیں گے کہ شرک تو اللہ کی ذات میں ہوتا ہے، یہ علی کی ذات میں شرک کہاں سے آ گیا؟
تو یاد رکھیے کہ علی کے پاس اللہ کی ولایت ہے. اللہ نے جو فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول اللہ تمہارے ولی ہیں، اور وہ علی تمہارا ولی ہے جو نماز پڑھتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. میں نے بتایا کہ علی کے پاس تمام صفات الہیہ موجود ہیں. علی تمام صفات الہیہ کا مظہر ہے. رسول اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں علی ان کا بھی مظہر ہے. چونکہ علی کے پاس اللہ کی بھی ولایت ہے، علی کے پاس چونکہ رسول اللہ کی بھی ولایت ہے، چونکہ یہ دو ولایتیں جناب امیر کے پاس ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی علی کی ولایت میں کسی کو شریک قرار دے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ اللہ کی توحید میں بھی شریک قرار کسی کو دے گا. اور اسی لیے امیر المومنین کی اگر آپ زیارت نامہ پڑھیں تو مولا کی جو بہت سی زیارات ہیں ان میں سے ایک زیارت کے اندر یہاں تک یہ جملہ موجود ہے کہ ان حاضل حرم حرمک اللہ، کہ یا امیر المومنین آپ پر سلام کہ آپ کا حرم اللہ کا حرم ہے. یعنی جناب امیر کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، جن کا حرم اللہ کا حرم ہے. تو جس علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہو، جس علی کا حرم اللہ کا حرم ہو، اس علی کی ذات میں اگر کسی کو شریک قرار دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک قرار دیا جائے گا، کیونکہ علی کے پاس اللہ کی ولایت ہے. تو ہمیں اس ولایت کی حفاظت کرنی ہے. رسول اللہ نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا تھا کہ انا حجت اللہ علیکم من بعد علی ابن ابی طالب، کہ تم پر میرے بعد کوئی اللہ کی اگر حجت ہے تو اس ذات کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. الکفر بہ کفر باللہ، الشرک بہ شرک باللہ، الشک بہ شک باللہ، الالحاد فیہ الحاد فی اللہ، الانکار فیہ انکار باللہ، الایمان بہ ایمان باللہ. کہ علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی حجت قرار دیا ہے. جو علی کی ولایت میں کفر کرتا ہے وہ اللہ کی ولایت میں کفر کرتا ہے. جو علی کی ولایت میں شرک کرتا ہے وہ اللہ کی ولایت میں شرک کرتا ہے. جو علی کی ولایت میں شک کرتا ہے وہ اللہ کی ولایت میں شک کرتا ہے. جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کی ولایت کا انکار کرتا ہے. جو علی کے ولایت کو مان کر پھر بھی علی کی ولایت کا شکار کرتا ہے اور شک کرتا ہے تو یاد رکھے کہ اس کے ایمان میں شک ہے اور اس کی ولایت میں شک آ جاتا ہے. اسی کبھی بھی یہ شک نہ کیجئے، اس لیے کہ جناب امیر کے پاس اللہ کی ولایت ہے. اچھا، عام طور پر جب ایسی باتیں مجلس میں بیان کی جائیں تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب ایسی باتیں نہ بیان کیا کریں، لوگ ایمانی طور پر ضعیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، مکتب تشیع کے اندر کسی مومن کا ایمان کمزور نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے مکتب کے اندر یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. جب کوئی شخص اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے. اس لیے کہ اللہ کا شریک ہونے کے لیے کسی کو اللہ ہونا پڑے گا. جب کوئی دوسرا اللہ ہو نہیں سکتا تو پھر کوئی شخص اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل 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 صحیح فرمایا جی. بالکل قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر باواز بولیں صلوات پڑھیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں ہے کہ لا یشرک بعبادت ربہ احد، اللہ کی ولایت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو جب امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جو آیت اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لا یشرک بعبادت ربہ احد، کہ اللہ کی ولایت میں اللہ کی توحید میں کسی کو شریک قرار نہ دو، مولا اس سے کیا مراد ہے؟ تو امیر المومنین نے خود فرمایا اور اولاد امیر المومنین نے بھی ارشاد فرمایا کہ من یشرک بولایت علی بن ابی طالب فہو مشرک، جو علی کی ولایت میں کسی کو شریک قرار دیتا ہے اسے مشرک کہتے ہیں. یہ جناب امیر کی ولایت ہے. اور یاد رکھیے کہ ہمیں اس ولایت کو اپنی نسلوں میں لے کر جانا ہے اور اس ولایت کو سنبھال کے رکھنا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ ولایت جناب امیر ایسی ولایت ہے کہ جس کا اللہ رب العزت نے بھی عالم برزخ میں بیان کیا اور رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں اس ولایت کو بیان کیا. اور یاد رکھیے کہ ان آیات سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک چیز تو یہ پتہ چلتی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو جناب امیر کی ولایت کا انکار کر دیتے ہیں. ایک شخص وہ ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے، جو کہ کھلا دشمن ہوتا ہے. دوسرا وہ ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے.
جو کھلا دشمن نہیں ہوتا. زبان سے تو وہ جناب امیر کی ولایت کا اقرار کرتا ہے, لیکن باطنی طور پر وہ جناب امیر کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا, بلکہ جناب امیر کی ولایت کا دشمن ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے کافر کے لیے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ وہ جہنم کے آخری گڑھے میں جائے گا, بلکہ اس کے لیے صرف یہی فرمایا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. لیکن منافق کے لیے اللہ نے اسپیشلی اور بالکل اہمیت دیتے ہوئے اسے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل فی النار, کہ منافق کو جہنم کے آخری گڑھے میں ڈالا جائے گا. تو یہ جناب امیر کی ولایت ہے کہ جسے ہم نے پہچاننا ہے, جسے ہم نے اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے. اور یہ اہمیت ولایت کو آپ نے جان تو لیا, لیکن آپ کے لیے ایک پیغام بھی دیتا چلا جاؤں. یاد رکھیے کہ جناب امیر کی ولایت وہ ولایت ہے کہ جناب امیر کی ولایت کے ماننے والوں کے لیے رسول اللہ نے بشارت فرمائی. اور یاد رکھیے آپ تو سب مومن بیٹھے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ سوشل میڈیا پر اگر کوئی اس حدیث کو سنے گا اور جناب امیر کی ولایت کا نام ماننے والا ہو تو مجھے یقین ہے کہ یہ حدیث سن کر وہ زندہ نہیں رہے گا, اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ حدیث ارشاد نہیں فرمائی. اور یہ حدیث ایسی حدیث ہے کہ جس کا کوئی راوی ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث عام حدیث نہیں, یہ حدیث قدسی ہے کہ جسے اللہ نے جبرائیل کو دے کر بھیجا کہ اے میرا حبیب کو جا کر یہ پیغام دے دے کہ اللہ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے. کیا پیغام دیا جبرائیل نے رسول اللہ کو آ کر؟ جبرائیل نے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بتایا کہ یا محمد ان اللہ تعالی عز وجل کہ بشر اخاک علی, کہ اے میرا حبیب علی کو یہ بشارت دے دو, بِأَنِّي, کیا بشارت دے دو کہ اللہ اکبر. رسول اللہ کا یہ عجیب جملہ اور اللہ کی یہ حدیث قدسی کا جملہ ہے کہ لا عذب من تولاہ ولا اغضب من احبہ, کہ یا علی آپ کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو آپ کا محبت کرنے والا ہوگا اللہ اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا, اور جو آپ سے بغض رکھنے والا ہوگا اللہ اس کو کبھی بھی نہیں بخشے گا. جملے پہ توجہ کیجئے گا, لا عذب من تولاہ, یا علی جو آپ سے تولا رکھتا ہوگا, جو آپ سے محبت رکھتا ہوگا, لا عذب, اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا. اور ولا ارحم من عاداہ, اور جو آپ کا عداوت رکھنے والا ہوگا, آپ کا دشمن ہوگا, ولا ارحم, اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا. یہ جناب امیر کے ماننے والوں کو خوشخبری ہے کہ جو جناب امیر کی ولایت کا ماننے والا ہوگا اللہ اسے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. لیکن یاد رکھیے کہ ان احادیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جناب امیر کی ولایت کا ماننے والا نیک اعمال کرنا چھوڑ دے, اس لیے کہ جناب امیر کی ولایت کو ماننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل کرنے والا بھی ہو. اس لیے کہ جب چھٹے امام سے آ کر کسی شخص نے پوچھا اور آگے اس نے کہا کہ مولا میں چند دن آپ کی خدمت میں مدینے آپ کے پاس رہا ہوں, میں نے آپ کے فرامین کو یاد کیا, میں نے آپ کی حدیثوں کو یاد کیا, میں نے آپ کے اقوال کو یاد کیا, میں نے آپ کی روایات کو یاد کیا, اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں اور اپنے وطن واپس جا کر آپ کی احادیث کو لوگوں کے سامنے بیان کروں, آپ کے فرامین کو لوگوں کے سامنے بیان کروں. تو امام نے جیسے ہی یہ جملہ سنا تو امام نے ارشاد فرمایا کہ احسن, ہمارا شیعہ ایسا ہی ہونا چاہیے, ہمارا ماننے والا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کے پاس جائے اور لوگوں کے پاس جا کر ہمارے پیغام کو پہنچائے. تو امام نے فرمایا کہ ہمارے پیغام کو لوگوں تک ضرور پہنچانا, مگر ایک شرط ہے. کہا کہ مولا کیا؟ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ سَمُوتْ, تم خاموش رہنا. کہنے لگا کہ مولا جب میں خاموش رہوں گا تو آپ کے پیغام ولایت کو اور آپ کے فرامین کو پہنچاؤں گا کیسے؟ مولا نے فرمایا آپ نے عمل کے ذریعے بچانا. جب تمہارا عمل بتائے گا کہ یہ ہمارے فرامین ہیں تو وہ خود بخود کہنے پر مجبور ہوگا کہ یہ آل محمد کا ماننے والا ہے. اسی طرح ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا کیسے معلوم ہو کہ کون آپ کا چاہنے والا ہے, کون آپ کا چاہنے والا نہیں ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بستی کے اندر 40 گھر ہوں اور ان 40 گھروں میں سے ایک گھر ہمارے ماننے والے کا ہو اور پورے علاقے والوں سے اگر پوچھا جائے کہ اس علاقے کے اندر نیک, متقی, پرہیزگار,
صاحب اخلاق صاحب کردار کون شخص ہے، تو وہ 39 جو گھر ہیں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس علاقے کے اندر صرف ایک گھر ایسا ہے جو صاحب اخلاق بھی ہے، جو صاحب کردار بھی ہے، اس کے اندر اخلاق کی تمام صفات موجود ہیں، مگر اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ آل محمد کا ماننے والا ہے۔ جب امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا کیسے معلوم ہو کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں یا ہم آپ سے محبت نہیں کرنے والے، امام نے فرمایا کہ جو بھی ہمارے اوامر و نواہی پر عمل کرتا ہوگا، جتنا وہ عمل کرتا ہوگا اتنا بھی ہم سے محبت کرنے والا ہوگا، یعنی جتنا وہ ہمارے احکام پر عمل کرتا ہوگا، جتنا وہ ان چیزوں سے دور ہوتا ہوگا جن چیزوں کو ہم نے منع فرمایا ہے، وہ ہم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوگا۔ اور ہمارے 8ویں امام نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جو ہم سے محبت رکھتا ہوگا ہم 7 مقامات پر اس کی شفاعت کریں گے، عند الاحتضار، عند الموت، عند القبر، عند الحشر، عند المیزان، عند الصراط و عند الحساب۔ امام نے فرمایا کہ جو ہم سے محبت رکھتا ہوگا، جو ہماری ولایت رکھتا ہوگا، ہم 7 مقامات پر اس کی شفاعت کریں گے۔ فرمایا بولا وہ کون سے 7 مقامات ہیں؟ فرمایا عند الاحتضار، یعنی جب روح نکل رہی ہوگی اس وقت بھی ہم اس کی آ کر شفاعت کریں گے۔ عند الموت، جب وہ مر رہا ہوگا اس وقت آ کر بھی ہم اس کی شفاعت کریں گے۔ عند القبر، جب وہ قبر میں لٹایا جا رہا ہوگا اس وقت بھی ہم اس کی شفاعت کریں گے۔ عند الحشر، جب حشر میں لے کے اسے جایا جائے گا اس وقت بھی ہم اس کی شفاعت کریں گے۔ عند الحساب، جب اس کا حساب و کتاب کیا جا رہا ہوگا ہم اس وقت بھی اس کی شفاعت کریں گے۔ عند المیزان، جب حساب کتاب کا میزان لگایا جائے گا اس وقت بھی ہم اس کی شفاعت کریں گے، اور جب پل صراط پر سے گزر رہا ہوگا اس وقت بھی ہم اس کی شفاعت کریں گے۔ اب اس نے پوچھا کہ مولا کہ آپ کی شفاعت ہر ایک کو نصیب ہوگی؟ یہ 7 مقامات جو آپ نے بتائے کہ ان 7 مقامات پر آپ اپنے چاہنے والے کی شفاعت کریں گے، کہ ان 7 مقامات پر آپ اپنے ہر چاہنے والے کی شفاعت کریں گے، اور کتنی شفاعت کریں گے؟ کہ آپ کی شفاعت کا، کہ آپ کی ولایت کا کوئی پیمانہ بھی ہے کہ آپ کس کی کتنی شفاعت کریں گے؟ تو امام نے یہی ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے احکامات پر جتنا زیادہ عمل کرتا ہوگا وہ ہماری شفاعت کا اتنا ہی حقدار ہوگا۔ تو ولایت اہل بیت گناہوں کو انجام دینے کا کوئی اجازت نامہ نہیں ہے کہ چونکہ ولایت اہل بیت ہمارے پاس ہے اس لیے ہم گناہ کرتے چلے جائیں، لیکن چونکہ اہل بیت کا ماننے والا ہے اس لیے ہر ایک نے اپنا حساب و کتاب خود دینا ہے، اس لیے ہمیں جناب امیر کی ولایت کے ماننے والے سے محبت رکھنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ رہی نماز روزے کی بات کہ اگر وہ انجام نہیں دیتا تو ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی قبر میں جا کے ہر ایک نے حساب کتاب دینا ہے۔ چونکہ اہل بیت کے پاس جب ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ مولا وہ شخص آپ کی ولایت کا ماننے والا تو ہے مگر وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، خمس و زکوٰۃ نہیں دیتا، مولا آپ اس کو سمجھائیے۔ امام نے فرمایا کہ جب وہ ہماری ولایت کا ماننے والا ہے، جب وہ ہمارے ذکر میں شرکت کرتا ہے تو ہمارے ذکر میں شرکت کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ وہ ان سب چیزوں کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ شخص کہ جس کا تعلق ولایت علی سے ہے ہی نہیں، اس کا تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم جناب امیر کی ولایت کے ماننے والے ہیں ہمارا تو ہر عمل قبول ہے، اور صرف قبول ہی نہیں ہے بلکہ ارشاد فرما دیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک عمل انجام دے گا اس کو اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ تو اگر ہمارا عمل کوئی کم بھی ہوگا تو ہمارے عمل کو خداوند عالم 10 سے ضرب دے دے گا، اور مومن کو اللہ رب العزت عزت روز قیامت عطا کر دے گا۔ اسی لیے اہل بیت کے ماننے والے سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ احبب، محبوب آل محمد، کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے تم بھی ان سے محبت کرو۔ وَإِن كَانَ عَاصِيًا فَاسِقًا، چاہے وہ گناہگار ہو چاہے وہ فاسق ہو، چونکہ وہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتا ہے اس لیے تم ان سے محبت کرو۔ ہماری محبت کا اثر یہ ہوگا کہ وہ بھی نیک اعمال کرنا شروع کر دے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ وَبْغِضْ مُبْغِضْ آلِ محمد، کہ جو آل محمد سے بغض رکھتا ہو تم بھی آل محمد کی نسبت اس سے بغض رکھو۔ وَإِن كَانَ صَوَّامًا وَقَوَّامًا، چاہے وہ نماز پڑھنے والا ہو، رکوع کرنے والا ہو، چاہے وہ حج کرنے والا ہو، چاہے وہ روزہ رکھنے والا ہو، چونکہ وہ ہم اہل بیت محمد سے بغض رکھتا ہے اس لیے تم بھی اس سے بغض رکھو۔
تو عزیزان گرامی ہمیں اس جناب امیر کی ولایت کو اپنے دلوں میں محفوظ رکھنا ہے کہ یہ ولایت کوئی عام ولایت نہیں ہے. یہ ولایت وہ ولایت ہے کہ جس ولایت کی بنا پر اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھی درجے عطا کر دیے تھے, اور روز قیامت ہمیں بھی اللہ رب العزت جب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا تو یہی جناب امیر کی ولایت ہوگی. وگرنہ جنت جانا کوئی خاص بات نہیں, جو جناب امیر کی ولایت کا ماننے والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا. لیکن یاد رکھیے کہ جب اہل بیت کا ماننے والا جنت میں جائے گا, جو جنت میں بھی مختلف درجات ہیں. اگر آپ کو کوئی شخص اپنے گھر مہمان کے طور پر بلا لے, آپ اس کے گھر میں جائیں, لیکن صاحب خانہ میزبان آپ سے ملاقات نہ کرے, تو مجھے سوچ کر بتائیے کہ آپ پر کیا بیتے گی. آپ کے سامنے جتنی مرضی وہ زرق برق چیزیں کھانے کے لیے رکھ دے, آپ کو قطعاً اچھا نہیں لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے آپ کو دعوت میں بلوایا وہ تو آیا ہی نہیں. تو یاد رکھیے اہل بیت جنت کے میزبان ہیں. اگر ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں ہوں گے کہ ہم اہل بیت کو منہ دکھا پائیں تو جنت میں ہمیں اہل بیت کی زیارت نہیں ہوگی. ہم جنت میں رہتے ہوئے بھی جب اہل بیت کی زیارت نہیں کر پائیں گے تو یہی مقام ہمارے لیے جہنم سے اور دوزخ سے کم نہیں ہوگا. تو میری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں محمد و اہل بیت محمد کی ولایت پر قائم رہنا اور اس ولایت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یاد رکھیے کہ روایات کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ 5 ایسی ہستیاں تاریخ میں گزری ہیں جو بہت زیادہ روئی ہیں, جنہوں نے بہت زیادہ آنسو بہائے ہیں. روایت کے اندر ذکر ہے کہ وہ سب سے پہلی ہستی, وہ سب سے پہلی شخصیت کہ جس نے سب سے زیادہ گریہ کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے, کہ جو جنت کے فراق میں اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ ان کے رخساروں پر نہریں بن گئیں. اتنا زیادہ گریہ کیا کرتے تھے کہ ان کے رخساروں پر نہروں کے نشان بن گئے. اور دوسری ہستی جو سب سے زیادہ روئی, اس ہستی کا نام حضرت یعقوب ہے, جو یوسف کے فراق میں اتنا زیادہ روئے, اتنا زیادہ روئے, اتنے زیادہ روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. اور تیسری وہ ہستی جو اتنا زیادہ روئے, اتنا زیادہ روئے کہ جن کا نام حضرت یوسف ہے, جو زندان میں اتنا زیادہ روتے تھے, قید خانے میں اتنا زیادہ روتے تھے کہ قید خانے کے قیدیوں کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اے بادشاہ یا تو یوسف کا قید خانہ تبدیل کر دے یا ہمارا قید خانہ تبدیل کر دے, اس لیے کہ یوسف کا رونا ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اور چوتھی سب سے زیادہ رونے والی ہستی کون ہے؟ وہ ہستی رسول کی بیٹی ہے, جس کی عمر 18 سال تھی, اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس کی 18 سال کی عمر میں بال سفید ہو گئے تھے. اور 5ویں سب سے زیادہ رونے والی ہستی کا نام سید الساجدین امام زین العابدین ہے, کہ جن کی دادی کے بال 18 سال کی عمر میں سفید ہو گئے تھے اور ان کے بال 22 سال کی عمر میں سفید ہو گئے تھے. اجرکم اللہ. بس عزیزانو, روایات یہ بتاتی ہے کہ امیر المومنین کے اس بیٹے امام سجاد کے ایک صحابی ہیں کہ جن کا نام ہے منہال. منہال حج کرنے کی غرض سے مکے آئے ہوئے تھے. جب ان کا حج مکمل ہوا اور یہ مدینے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ میں امام زین العابدین کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتا چلوں. اب جب یہ امام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آیا تو دیکھا کہ امام سجاد گریہ کر رہے ہیں, امام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. اب ایک مرتبہ منہال نے امام کی جانب دیکھا, کہنے لگا کہ مولا اور کتنا گریہ کریں گے, اور کتنے آنکھوں سے آنسو بہائیں گے. امام نے جب یہ جملہ سنا تو امام نے جانتے ہیں کیا فرمایا؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ اے منہال, تو نے انصاف سے کام نہیں لیا. کہا مولا وہ کیوں؟ کہا کہ تو مجھے یہ بتا کہ یوسف یعقوب کے بیٹے تھے, تاریخ بتاتی ہے کہ یعقوب یوسف کے فراق میں اتنا زیادہ روئے, اتنا زیادہ روئے, اتنا زیادہ روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. کہا کہ مولا بالکل ایسا ہی ہے. کہا کہ تو مجھے یہ بتا کہ یوسف زندہ تھے یا مر گئے تھے؟ کہا کہ زندہ تھے. کہا کہ پھر بھی یعقوب یوسف کے غم میں اتنا زیادہ روئے, اتنا زیادہ روئے, اتنا زیادہ روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں, جبکہ کربلا کے میدان میں میرے 18 یوسف میری آنکھوں کے سامنے ذبح کیے گئے, اور تو کہتا ہے کہ میں گریہ نہ کروں.
ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر امام کے قدموں پر رکھ دیے اور کہنے لگا کہ مولا سر کٹانا تو آپ کے خاندان کی میراث ہے۔ امام نے جب یہ جملہ سنا تو امام نے سینے پر ماتم کرنا شروع کر دیا، ماتم کر کے کہنے لگے کہ اے منحال تو نے پھر انصاف سے کام نہیں لیا، تو نے میری رگوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ یاد رکھ سر کٹانا تو ہمارے خاندان کی میراث ہے، لیکن ماں اور بہنوں کو ننگے سر بازار لے جانا یہ تو ہمارے خاندان کی میراث نہیں ہے۔ اجرم علی اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ بس عزیزانو، تاریخ سے بتاتی ہے کہ امام کا ایک صحابی امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اسے بتایا گیا کہ امام گھر میں تشریف فرما ہیں۔ وہ امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے دیکھا کہ امام کے سامنے وضو کے لیے پانی رکھا ہوا ہے اور امام کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کہا مولا آپ وضو کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کہا جب بھی میں پانی کو دیکھتا ہوں مجھے میرا بابا حسین یاد آ جاتا ہے۔ ایک اور صحابی امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، امام سے جب ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوا نا عزیزانو، تو انہیں بتایا گیا کہ امام اپنے باغ میں سیر و سیاحت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ وہ جب یہ جملہ سنتا ہے تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ چلو امام باغ میں سیر و سیاحت کے لیے گئے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ امام کا دل تبدیل ہو جائے گا، امام کا تھوڑا غم کم ہو جائے گا۔ عزیزانو، جب وہ باغ کے اندر گیا نا تو اس نے عجیب منظر دیکھا کہ باغ کے اندر ایک ندی تھی، ندی کے اندر پانی بہ رہا تھا، امام ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور پانی کو دیکھتے ہوئے گریہ کر رہے تھے اور روتے ہوئے ماتم کر رہے تھے اور ماتم کرتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے تھے، او میرے بابا حسین کہ جسے 3 دن کے پیاس کے عالم میں شہید کر دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزیزانو، آخری جملے کہنے لگا ہوں۔ ایران میں ایک کتاب چھپی ہے کہ جس کا نام ہے گریز ہائے مداحی، جس کے لکھنے والے ہیں مہین دوست۔ وہ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں، وہ اس کتاب کے اندر ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام سجاد جب بھی مدینے کی گلیوں سے گزرتے نا تو جتنے بھی مدینے کے قصائی تھے امام کے گزرتے ہوئے وہ اپنے کشتوں پر پردہ ڈال دیا کرتے تھے، وہ اپنے کشتوں پر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے کہ تاکہ امام کی ان کشتوں پر نظر نہ پڑ جائے۔ لیکن عزیزانو، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک قصائی جو اپنے کام میں مصروف تھا وہ اپنے کشتوں پر اس وقت پردہ ڈالنا بھول گیا، وہ اپنے کشتوں پر اس وقت کپڑا ڈالنا بھول گیا۔ اتفاق سے امام سجاد جب گھر سے باہر نکلے اور امام کی نظر اس کشتے پر پڑ گئی، اس قربانی کے جانور پر پڑ گئی۔ جیسے ہی امام نے اس قربانی کے جانور کو دیکھا نا کہ وہ ذبح ہوا پڑا ہے، ایک مرتبہ میرے مولا نے سینے پر ماتم کرنا شروع کر دیا، امام نے استحرے پر تماچے مارنے شروع کر دیے، سر پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ جب اس نے امام کو اس حالت میں دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر مولا سے کہنے لگا کہ مولا مجھے معاف کر دیں، میں اپنے کام میں مصروف تھا، میں اپنے کشتے پر کپڑا ڈالنا بھول گیا۔ ایک مرتبہ امام نے اپنی آنکھوں پر سے آنسوؤں کو صاف کیا، صاف کر کے امام نے کہا کہ تو میرے چند سوالات کا جواب دے، میں تجھ سے چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کہ مولا پوچھئے۔ امام نے کہا کہ جب تو اپنے اس جانور کو ذبح کر رہا تھا تو کیا تو نے اسے ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا تھا؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ کیا تو نے اسے ذبح کرتے وقت اسے پانی پلایا تھا؟ کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلانا تو آپ کے جد رسول اللہ کی سنت ہے، ہم جب بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں اسے پانی ضرور پلاتے ہیں۔ امام نے کہا کہ پھر میرے دوسرے سوال کا جواب دے۔ امام نے فرمایا کہ تو یہ بتا کہ جب تو نے اس جانور کو ذبح کرنا چاہا تھا تو جس خنجر سے تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا تو کیا وہ خنجر تیز تو نے کیا تھا؟ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ مولا جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے لیے تیز خنجر ہی تو استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ تیز خنجر سے جانور کو ذبح کرنا آپ پہ جد رسول اللہ کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جب تو نے اس جانور کو ذبح کرنا چاہا تو کیا تو نے اس جانور کو سب جانوروں کے سامنے ذبح کیا تھا یا دوسرے جانوروں سے چھپا کر ذبح کیا تھا؟ کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، دوسرے جانوروں سے چھپا کر ذبح کرنا یہ بھی آپ کے جد رسول اللہ کی سنت ہے۔ جیسے ہی امام نے 3 جملوں کو سنا نا تو ایک مرتبہ کربلا کی جانب رخ کر کے میرے امام نے سینے پر ماتم کرنا شروع کر دیا، کہا کہ میرے نانا رسول اللہ اور میرے بابا حسین جب مسلمان جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اسے پانی بھی
پلاتے ہیں، اس کے لیے خنجر کو تیز بھی کرتے ہیں اور دوسرے جانوروں سے چھپا کر بھی اسے ذبح کرتے ہیں۔ اور میرے مظلوم بابا حسین، جب آپ کو ذبح کیا گیا تو آپ 3 دن کی پیاس کی حالت میں تھے، آپ کو جس خنجر سے ذبح کیا گیا وہ خنجر بکن تھا، جب آپ کو ذبح کیا گیا تو کسی سے چھپا کر نہ کیا گیا، آپ کی بہن آپ سے 70 قدم کے فاصلے پر تھی اور آپ کو ذبح کیا جا رہا تھا، جو یہ کلمہ کہہ رہی تھی، او مسلمانوں حسین کو ذبح نہ کرو، یہ تمہارے رسول کا نواسا ہے، یہ 3 دن کا پیاسا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔